بابو فی المسح الجوربین کہ جوربین پر مسح کرنے پر کل ایک ساتھی نے یہ کہا کہ سادے موضوع پر غیر مقلدین کہاں سے مسح کرتے ہیں، تو کل میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہاں اس کو سادے موضوع پر بھی مسح کیا جاتا ہوگا، لیکن جب میں نے اس سلسلے میں دیکھا تو گوگل پر غیر مقلدین کی ایک ویب سائٹ ہے محدث کے نام سے، تو اس میں جب میں نے دیکھا جورب کے بارے میں تو اتنی زیادہ احادیث ہے اور تابعین کے اقوال، صحابہ کے اقوال کہ کپڑے کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، مسح کرنا جائز ہے، تو میں دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ مطلب اس قدر کے دلائل موجود ہیں اور پھر ہم کس بنا پر منع کرتے ہیں۔ موزے کسی بھی قسم کے ہوں، جراب ہو، چمڑے کا موزہ ہو، اس کے اوپر ہو جاتا ہے مسح، بغیر موزوں کے بھی مسح ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خام خواہ حنفیوں نے ایک مصیبت کھڑی کی ہے۔ تو پھر جب میں نے اس کی اصل دیکھی، انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا تھا، جب میں نے اس کو اصل کتاب کو دیکھا تو تب یہ پتہ چلا کہ ہر جگہ جورب ہی کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی کہیں پر یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ کپڑے کے باریک کپڑے کے موزے تھے یا جو ہمارے یہاں چلتے ہیں عام طور پر وہ موزے تھے، صرف جورب کا ہر جگہ تذکرہ مل رہا ہے۔ تو جورب والی حدیث تو یہاں بھی ہے۔ اب یہ جورب کہتے کسے ہیں، جورب کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ جورب کے معنی آتے ہیں کہ کپڑے کا موزہ، چاہے وہ کسی بھی قسم کا موزہ ہو، لیکن یہاں جو جورب سے مراد ہے وہ ایسا کپڑے کا موزہ مراد ہے جو کہ اتنا موٹا ہو جو خفین کے مشابہ ہو، اتنا موٹا ہو کہ جس کے اندر خفین والی صفت پائی جاتی ہو۔ یہ وجہ کیوں ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر پیروں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے، تو جس طرح سے دیگر اعضاء کو دھونا ضروری ہے، اسی طرح سے اصول کے اعتبار سے پیروں کو بھی دھونا لازم ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ متواتر احادیث آئی ہیں جس بنیاد پر مسح الخفین کی اجازت تمام ائمہ نے دی ہے اور تمام ائمہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں جوربین کے بارے میں تو اصول کے اعتبار سے جوربین پر مسح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک اصول ہے کہ جب کوئی حکم خلاف قیاس وارد ہوتا ہے تو اپنے مورد میں منحصر رہتا ہے، تو یہ جو خفین پر مسح کا جو حکم آیا ہے یہ خلاف قیاس آیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ اپنے صرف خفین پر ہی منحصر رہنا چاہیے، لیکن خفین پر جو مسح کا حکم دیا گیا ہے وہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متواتر احادیث سے ثابت ہے، اور ہر زمانے میں لباس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو خفین تو ان موضوع کہا جاتا ہے جو کہ چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لہذا چمڑے کے موزے کے اندر جو صفات پائی جاتی ہے اگر اس سے ملتے جلتے اگر کوئی دوسرے موزے بھی ہوں تو ان پر بھی قیاس کے اعتبار سے، نظیر کے اعتبار سے مسح ہونا چاہیے۔ تو لہذا جو جوربین خفین کے مشابہ ہوں گے تو نظیر پر قیاس کرتے ہوئے ان خفین پر بھی مسح جائز ہونا چاہیے۔ تو یہ تو تھا اصول کے اعتبار سے، لیکن جب ہم نے دیکھا روایتوں کو تو اس میں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بہت ساری روایت آئی ہیں جن میں زیادہ تر صرف جوربین کا تذکرہ ہے، جوربین کا تذکرہ ہے، اس کے آگے اور زیادہ کوئی دوسری قید نہیں ہے۔ البتہ دو روایتیں ہیں جن میں قید آئی ہے، ایک میں آیا ہے جوربین من شعر، یعنی بالوں کے جوربین، تو جس طرح سے خفین وہ سے کھال کے چمڑے کے ہوتے ہیں اسی طرح سے جوربین بھی بہت سی مرتبہ یہ بالوں کے بنائے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا ہے حسن بصری کے حوالے سے اور سعید ابن مسیب کے حوالے سے، تو فرماتے ہیں کہ جوربین پر مسح جائز ہے جبکہ وہ صفیقین ہوں، اذا کانا صفیقین، جبکہ وہ صفیقین ہوں۔ تو صفیقین صفاقہ اس کے معنی آتے ہیں موٹا ہونا، دبیز ہونا اور ٹھکا ہوا ہونا، تو جو جوربین اتنے ٹھکے ہوئے ہوں اور اتنے موٹے ہوں جو مشابہ ہوں خفین کے تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو اب جتنی بھی جوربین والی حدیث آئی ہیں
ان تمام احادیث کو جو ہے محمول کیا جائے گا اس روایت پر جو کہ سعید بن مسیب اور حسن بصری سے منقول ہے، کیونکہ سعید بن مسیب اور اسی طرح سے حسن بصری یہ تابعی ہیں اور انہوں نے نبی صحابہ کو دیکھا ہے، تو جب انہوں نے صحابہ کے جوربین دیکھے ہوں گے جس پر وہ مسح کیا کرتے تھے، تو یہ دیکھ کر ہی انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب کہ وہ دبیز ہوں، موٹے ہوں، سفیقین ہوں، تو تب ان پر مسح جائز ہے۔ یہ جو غیر مقلدین اس کو سادے موضوع پر مسح کرتے ہیں، تو یہ مسح روایت کے اعتبار سے اور اصول کے اعتبار سے جائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ جوربین جو خفین کے مشابہ ہوں، تو ان میں تو یہ بات پائی جاتی ہے کہ اصول کے اعتبار سے بھی، اسی طرح سے تابعین کے اقوال کی بنیاد پر ان پر تو مسح جائز ہے، لیکن جو ہمارے یہاں سادے موضوع چل رہے ہیں ان پر اصول کے اعتبار سے یا روایت کے اعتبار سے مسح جائز نہیں ہوگا۔ سادے موضوع پر مسح کرتے ہیں تو یہ مسح